اندھیرا اور اندھیرا۔ شوکت صدیقی کا یہ افسانوی مجموعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ اس کی کیسٹ نمبر 2 ہے۔ آپ افسانہ سن رہے ہیں مردہ گھر۔ نو بجے جب بیوگل کی تیز آواز آخری بار گہرے سناٹے میں ابھری تو کیمپ کے سارے قیدی رات کے کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ وہ اپنے اپنے بستروں پہ جا کر لیٹ گئے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد سارجنٹ معائنہ کرنے گشت پہ آئے گا۔ اگر کوئی قیدی بیرک کے باہر پایا گیا تو سویرے اسے کیپٹن ہاورڈ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو ہمیشہ بڑی کڑی سزا دیتا ہے۔ بیرکوں کے اندر اب روشنیاں گل ہونا شروع ہو گئی تھیں اور پہرے داروں کی آوازیں اونچی ہوتی جا رہی تھیں۔ اس رات مارٹینو کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے بستر پہ خاموش لیٹا ہوا بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ بیرک میں تمام قیدی گہری نیند سو رہے تھے۔ ناگاہ باہر برآمدے میں بھاری بھاری بوٹوں کی آہٹ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ٹارچ کی تیز روشنی بیرک کے اندر پھیل گئی۔ مارٹینو نے آنکھیں بند کر لیں، خاموش لیٹا ہوا سوچنے لگا، اب 10:30 بج چکے ہیں اور سارجنٹ رات کے معائنے کا دوسرا گشت لگا رہا ہے۔ آخر جب سارجنٹ گشت لگا کر واپس چلا گیا اور ہیڈ کوارٹر کے گھڑیال نے 11 بجے کا اعلان کیا تو مارٹینو نے اپنے سرہانے سے ٹٹول کر کسی چیز کو تلاش کیا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سارے قیدی ہنوز بے خبر سو رہے تھے۔ وہ دبے دبے قدموں چلتا ہوا پہلے غسل خانے کی طرف گیا۔ اس کے دروازے پہ ذرا دیر دم بخود کھڑا رہا، پھر اس نے جھک کر باہر احاطے کی طرف دیکھا۔ اس وقت آہستہ آہستہ بارش ہو رہی تھی۔ پہرے دار اپنی سنگینیں سنبھالے گشت کر رہے تھے۔ ان کے جوتوں کی آواز رات کے سناٹے میں صاف سنائی پڑ رہی تھی۔ مشرقی کونے پر بنے ہوئے لکڑی کے اونچے برج پر ایک گورکھا سپاہی رائفل سنبھالے چوکس کھڑا تھا۔ مارٹینو کئی منٹ تک چوکنا نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس کی نگاہ ایک مقام پہ ٹک گئی جہاں برابر والی بیرک کے سائے کی وجہ سے تھوڑا سا اندھیرا تھا۔ اس عرصے میں پہرے دار کئی بار مارٹینو کے سامنے سے گزر چکا تھا۔ ایک بار جب اس کی پیٹھ مارٹینو کی طرف ہوئی تو وہ آگے بڑھا اور دیوار کے ساتھ لگ کر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اس نے احاطہ عبور کیا اور کانٹے دار باڑ کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں تاریکی بھی نسبتاً زیادہ تھی اور قریب ہی کوڑے کا ڈھیر تھا جس کی اوٹ میں دبک کر وہ لیٹ سکتا تھا۔ جب وہ اس جگہ پہنچ گیا تو فوراً فرش پر لیٹ گیا۔ اس نے پہرے دار کے فوجی بوٹوں کی آواز اپنے قریب محسوس کی۔ اس نے سانس بالکل روک لی اور زمین سے چمٹ گیا۔ کھٹ کھٹ، پہرے دار کے جوتوں کی آواز تیز ہوتی گئی۔ وہ قریب اور قریب آتا گیا، پھر اس نے بالکل اپنے سر کے برابر قدموں کی آہٹ سنی۔ اس کا تمام جسم مان لرز کے رہ گیا۔ پہرے دار رفتہ رفتہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ دوبارہ اس طرح کا خطرہ مول لینے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے پاس 1 منٹ سے بھی کم وقت تھا۔ اس نے کسی طرف نظریں اٹھائے بغیر قمیص کے اندر ہاتھ ڈالا، بھاری سی ایک قینچی نکالی جسے لوہے کی 2 پتریاں ملا کر نہایت رازداری سے تیار کیا گیا تھا۔ وہ زمین پر پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا آگے بڑھا، باڑ کے قریب پہنچا، باڑ کے کانٹے دار تاروں کو کاٹنے کے لیے قینچی میں پھنسایا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے اس نے کانٹوں دار باڑ کو کاٹ ڈالا اور اس میں سے گزر کر دوسری باڑ کے پاس پہنچ گیا۔ جب اسے کاٹ کر باہر نکل رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ پہرے دار واپس آ رہا ہے۔ اس نے سوچا اب کیا کیا جائے؟ کیا وہ کٹی ہوئی باڑ کے نزدیک زمین پہ لیٹا رہے یا ہولے ہولے کھسکتا ہوا آگے بڑھ جائے؟ اسے فوری طور پہ فیصلہ کرنا تھا۔ پہرے دار کے جوتوں کی بھاری آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ بارش کی بوندوں سے اس کے سر کے بال بھیگ کر چہرے پہ بکھر گئے تھے، لہٰذا سامنے کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ فیصلہ نہ کر سکا اور جب پہرے دار بالکل قریب پہنچ گیا تو وہ بدحواس ہو کر اٹھا اور تیزی سے داہنے طرف بھاگنے لگا۔ پہرے دار نے فوراً اسے للکارا، ہالٹ فنٹافو۔ مارٹینو نے پہرے دار کی تنبیہ پہ مطلق توجہ نہ دی، منہ اٹھائے بگ ٹوٹ بھاگتا رہا، پھر رات کے سناٹے میں
बंदूक चलने की आवाज गूंजी। गोली उसके बाजू के पास से सनसनाती हुई निकल गई। वो झट से जमीन पर गिर पड़ा। फिर कई गोलियां उसके सर पर से गुजर गईं, मगर उसने अपने हवास बजा रखे। वो ज़हनी तौर पे खुद को इसके लिए पहले ही तैयार कर चुका था। अब उसे फिक्र ये थी कि जाए तो कहाँ और किस तरफ। उसे सिर्फ इस कदर अंदाज़ा था कि वो सड़क के किनारे लेटा है और उसके करीब ही एक नाला बहता है। वो आहिस्ता आहिस्ता घिसटता हुआ नाले की तरफ बढ़ने लगा। पहरेदार ऊंची आवाज़ों से शोर मचा रहे थे। होशियार रहो, एक कैदी फरार हो गया है। देखो दूर न जाने पाए। होशियार रहो, सड़क को घेरे में ले लो। इन आवाज़ों के साथ हर तरफ सीटियां भी बजने लगीं। सड़क पे सिपाहियों के कदमों की आहटें उभरने लगीं। नागाह रात के सन्नाटे में खतरे का सायरन भयानक अंदाज में गूंजने लगा। मार्टिनो सड़क के किनारे पड़ा हुआ सोच रहा था कि जिस जगह पर वो लेटा है वहाँ गहरा अंधेरा है और कीचड़ बहुत ज्यादा है। नाले में पहुंचने के लिए उसे रोशनी से गुजरना पड़ेगा, जिसे वो कीचड़ से लुथड़े हुए बदन के साथ फुर्ती से अबूर नहीं कर सकता। अब सड़क पर उभरती हुई भारी भारी फौजी बूटों की आवाजें करीब आती जा रही थीं, और जब एक दफा लकड़ी के बने हुए ऊंचे बुर्ज पर आवेजा सर्च लाइट गर्दिश करती हुई उसके जिस्म पर से गुजरी तो गोरखा पहरेदार ने कड़क कर खबरदार किया, इधर नाले की तरफ कोई नजर आ रहा है, खबरदार दूसरी तरफ जाने न पाए। मार्टिनो ने मुड़कर बुर्ज की जानिब सहमी हुई नजरों से देखा। गोरखा पहरेदार अपनी राइफल से निशाना बांधे उसकी जानिब चौकन्ना नजरों से देख रहा था। सर्च लाइट दायरा मुकम्मल करके अब उस समत आने ही वाली थी। मार्टिनो सरासीमा होकर उठा और सर पर तोड़ने लगा। गोरखा पहरेदार ने फौरन अपनी राइफल का ट्रिगर दबा दिया। गोली सनसनाती हुई मार्टिनो की कंपटी के पास से गुजर गई, मगर उसके साथ ही गश्त करने वाले दूसरे फौजी जवानों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां रात के सन्नाटे में शोर मचाती हुई गूंजने लगी। एक गोली मार्टिनो के कंधे को चीरती हुई निकल गई, मगर वो रुका नहीं, बराबर भागता रहा। नाले की तरफ जाने के बजाय कैंटीन की समत बढ़ने लगा, करीब पहुंचा और उसके साइबान के नीचे घुस गया। फर्श पर लेटा हुआ एक कुली उसकी ठोकर से हड़बड़ा कर उठा और जोर से चीखा, कौन है? मार्टिनो ने धुंधली रोशनी में कहरालूद नजरों से उसे देखा और गला दबोचने किसी अंदाज में अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो खौफसदा होकर बिस्तर से चिमट गया। मार्टिनो ने उसकी जानिब मजीद तवज्जो न दी। मुड़कर देखा, स्टोर का दरवाज़ा खुला था। वो रास्ते में बिखरे हुए सामान से टकराता हुआ आगे बढ़ा, स्टोर में दाखिल हुआ और एक अलमारी के पीछे जाकर गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। आन की आन में कैंटीन के चारों तरफ फौजी सिपाहियों का हजूम हो गया, लेकिन जब मार्टिनो को अलमारी के पीछे से निकाला गया तो ज्यादा खून बह जाने के बायस वो बदस्तूर बेहोश था। फौरी तिब्बी इमदाद के लिए एम्बुलेंस में डालकर उसे अस्पताल में पहुंचा दिया गया। डॉक्टर ने जब उसे पहली मर्तबा देखा तो दिल गिरफ्ता होकर कहा, अरे ये तो बहुत नौउम्र है। ड्यूटी नर्स बोली, बेवकूफ़ लड़का, इसे ये भी पता नहीं कि यहाँ से भागकर जाएगा कहाँ। अजनबी मुल्क में कोई इसकी बोली भी तो समझने वाला नहीं। उसी रात मार्टिनो के जख्म का ऑपरेशन किया गया, टांके लगाए गए और उसे अस्पताल के कैदियों के वार्ड में पहुंचा दिया गया। वो रात भर बेहोश रहा। दूसरे रोज उसे होश आया, मगर नकाहत इतनी ज्यादा थी कि वो बिस्तर पर नीम जान पड़ा रहा। कई रोज तक वो बेहाल लेटा हुआ आहिस्ता आहिस्ता कराहता रहा। पहर रात गुजर चुकी थी। मार्टिनो के जख्मों में तकलीफ कुछ कम थी। वो नीम कनूदगी के आलम में लेटा हुआ सोच रहा था, अब क्या होगा। अचानक उसने कमरे में कदमों की आहट सुनी। रात की ड्यूटी वाली नर्स आई थी। जरा देर बाद उसने महसूस किया कि करवट के बल लेटाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पुश्त पे मालिश कर रही है। उसका हाथ बेहद नर्म था और वो एहतियात से हाथों को चला रही थी। इस तरह उसे बड़ा सुकून मिल रहा था। फिर उसने मार्टिनो का दाहिना बाजू एक तरफ किया, इंजेक्शन लगाया और दबे दबे कदमों चलती हुई बाहर निकल गई। अब मार्टिनो में जिंदगी की हरारत नमूदार हो रही थी। उसका जहन तेजी से अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में गौर कर रहा था। जिस कमरे में उसे रखा गया था उसकी दीवारें जर्द थीं। शुमाली गोशे में लंबी मेज थी जिसके करीब नर्स बैठकर रजिस्टर में इंदराज करती थी, लेकिन वो हर वक्त कमरे में मौजूद नहीं रहती थी।
مارٹینو کے سرہانے گھنٹی لگی تھی جسے بجانے سے ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر آ جاتا۔ اس کا لباس سفید اور ڈھیلا ڈھالا تھا، چہرے پہ خشونت تھی، لیکن گھنٹی کی آواز کے ساتھ ہی وہ فوراً اندر آ جاتا۔ وہ اسے عام طور پر اس وقت بلاتا جب پیاس لگتی، ویسے وہ اب اسے بار بار دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے چہرے کی خشونت اور سختی سے اسے وحشت ہوتی تھی۔ البتہ رات کی ڈیوٹی پر جو وارڈ بوائے تھا وہ نوجوان تھا اور ہنس مکھ بھی تھا، مگر بے حد لاپرواہ۔ کبھی کبھی تو دیر تک گھنٹی بجتی رہتی اور اس کا کہیں پتہ نہ چلتا۔ اس کے سرہانے کی طرف کھڑکی تھی جس سے نرم نرم جھونکے آتے اور صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ ہر طرف پھیل جاتی، مگر وہ پیچھے مڑ کر پہاڑیوں کے عقب سے ابھرتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ باہر کی دنیا کے متعلق وہ صرف آہٹوں سے سب کچھ محسوس کرتا رہتا۔ ان میں فوجی بوٹوں کی آوازیں، گھوڑا گاڑیوں کی کھڑکھڑاہٹ، بیرا گڑھ کے اسٹیشن پہ آنے والی ٹرین کی کھٹکھٹ اور ایسی ہی دوسری آوازیں شامل تھیں۔ یہ آوازیں اس کی زندگی کا اہم حصہ بن چکی تھیں۔ جب ٹرین کی کھٹکھٹ سنتا تو اسے یاد آ جاتا کہ ٹرین بھوپال سے سیہور جا رہی ہے۔ ایک ایسی ہی ٹرین سے وہ اس علاقے میں آیا تھا اور اس احساس کے ساتھ ہی اس کے زخموں سے ٹیس اٹھنے لگتی۔ وہ بے قرار ہو کر جلدی سے گھنٹی بجاتا۔ ذرا دیر بعد ایک فربہ اندام عورت ٹک ٹک کرتی ہوئی اندر آ جاتی۔ اس کا لباس بے حد شفاف ہوتا۔ یہ ڈیوٹی نرس ہوتی جس کا نام مس مینڈرس تھا۔ دن میں عام طور پہ وہی ڈیوٹی پہ ہوتی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی بڑے کاروباری انداز سے کہتی ہیلو، پھر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھتی سب ٹھیک ٹھاک ہے، زیادہ تکلیف تو نہیں؟ مارٹینو آہستہ سے گردن ہلا کر کندھے کی طرف انگلی سے اشارہ کرتا۔ درد ہوتا ہے؟ اچھا ابھی ٹھیک ہو جائے گا، مینڈرس اسے تسلی دیتی۔ مسکراتی ہوئی میز کے پاس جاتی، دراز کھول کر شیشی نکالتی اور اس میں سے گلابی رنگ کی ٹکیا اپنی ہتھیلی پہ ڈالتی۔ اسے سنبھالے ہوئے مارٹینو کے پاس جاتی اور پانی کے ساتھ ٹکیا کھلا دیتی، ساتھ ہی رسان سے تاکید کرتی چپ لیٹے رہا کرو، بدن کو ادھر ادھر حرکت مت دو، اس طرح تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اس کی بات سن کر مارٹینو جھنجھلا اٹھتا۔ اس کے کندھے اور سینے پہ لپٹی ہوئی سفید پٹیاں اوپر کھنچنے لگتی، لیکن وہ نرس سے اپنی تکلیف کا اظہار نہ کرتا، خاموش لیٹا اس کی طرف دیکھتا رہتا۔ ویسے بھی وہ نرسوں اور وارڈ بوائز سے بہت کم بات کرتا تھا، البتہ صبح کو جب بوڑھا کرنل ڈاکٹر ریمنڈ مریضوں کا معائنہ کرنے آتا تو وہ کبھی کبھار اس سے اپنے زخموں کی تکلیف کے بارے میں بات کر لیتا۔ رات کی ڈیوٹی مس مارتھا کی ہوتی۔ وہ اینگلو برمی تھی، اس کا رنگ خوب گورا تھا، چہرہ چاند کی طرح گول مٹول، آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور بال سنہری تھے۔ وہ مانڈلے کے ایک ہسپتال میں نرس تھی، مگر جب جاپانیوں نے برما پہ حملہ کیا اور ان کی فوجیں اتحادیوں کو شکست دے کر مانڈلے پہ قابض ہو گئیں تو بھگدڑ مچ گئی۔ مارتھا بھی گھر بار چھوڑ کر پناہ گزینوں کے ایک قافلے کے ساتھ نکل کھڑی ہوئی۔ قافلے نے برما روڈ کا راستہ اختیار کیا جو ہندوستان کی سرحد تک جاتی تھی۔ اس سڑک پہ پناہ گزینوں کے قافلوں کے ساتھ اتحادی فوجوں کے کانوائے بھی دن رات گزرتے رہتے۔ ایک رات جاپانی طیاروں نے فضائی حملہ کیا۔ اس اندھا دھند بمباری نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ سڑک پر اور اس کے پاس پاس جھلسی ہوئی جیپیں تھیں، ٹوٹے پھوٹے ناکارہ ٹرک تھے اور دور دور تک انسانی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ مرنے والوں میں مارتھا کا شوہر بھی تھا۔ وہ جب طرح کی مصیبتیں جھیلتی آسام کے سرحدی شہر ڈبرو گڑھ کے ریفیوجی کیمپ میں پہنچی تو 13 سالہ بیٹا ہومز اس کے ساتھ تھا۔ برما کی سرحد عبور کرنے کے بعد اس کے طویل اور اذیت ناک سفر کا یہ پہلا پڑاؤ تھا۔ اسی کیمپ کے قیام کے دوران میں ہومز ملیریا میں مبتلا ہو کر ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو گیا۔ یہ ایسا شدید دکھ تھا کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کر ملبے کا ڈھیر بن گئی، مگر غمزدہ اور دل شکستہ ہونے کے باوجود چھریرے بدن کی یہ نرس ہمیشہ مارٹینو کے کمرے میں مسکراتی ہوئی داخل ہوتی۔ اسے دیکھ کر مارٹینو کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ہلکی سی رونق آ جاتی۔ ایسا محسوس ہوتا کہ زخموں سے ہر آن اٹھنے والی کسک کچھ کم ہو گئی ہے۔ نرس مارتھا کا سن 35 سال کے لگ بھگ تھا، مگر قد لمبا نہیں تھا اور کاٹھی بھی اچھی تھی، لہٰذا اس کی عمر کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ مارٹینو سے شفقت اور نرمی سے پیش آتی،
اس کی دیکھ بھال میں سرگرمی کا مظاہرہ کرتی، تسلی دیتی، ہر طرح سے دلجوئی کرتی۔ مارٹینو کو اس کی موجودگی سے بڑا سکون ملتا، اور جب وہ چلی جاتی تو تنہائی کا احساس شدید ہو جاتا۔ ایک روز جب مارتھا ٹیمپریچر لینے کے بعد اس کی پیٹھ کا مساج کر رہی تھی تو مارٹینو نے آہستہ سے دریافت کیا، سسٹر، اب جنگ کا کیا حال ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ مارٹینو نے پھر پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ مارتھا نے سوچا اگر اس دفعہ بھی اس نے جواب نہیں دیا تو وہ بچوں کی طرح مچل کر رونے لگے گا، لیکن ایسی باتوں پر وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی تھی۔ آفیسر کمانڈنگ کی جانب سے سخت ہدایات تھیں کہ جنگ کے موضوع پہ قیدیوں سے ہرگز بات نہ کی جائے، چنانچہ اس نے بڑے پیار سے اسے ڈانٹ دیا۔ لڑکے خاموش لیٹے رہو، بات کرنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات مارٹینو کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس دفعہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی کی بجائے اس نے اطالوی میں پوچھا، کوسا؟ نرس نے کوئی جواب نہیں دیا، اٹھی اور سامنے میز پہ رکھی ہوئی ڈکشنری کھول کر دیکھی، واپس آئی اور رک رک کر اسے سمجھانے لگی، رات کو زیادہ نہ جاگا کرو ورنہ تم کمزور اور بوڑھے ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا، شاید وہ اپنے سر کے ان سفید بالوں کو دکھانا چاہتی تھی جنہیں کنگھے سے سنوارتے وقت وہ بڑی احتیاط اور سلیقے سے اپنی سنہری لٹوں کے درمیان چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ مارٹینو کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ وہ روٹھنے کے سے انداز میں منہ موڑ کر سامنے دیوار کی طرف دیکھنے لگا۔ نرس آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ مارٹینو کے زخم اب مندمل ہوتے جا رہے تھے، لیکن نقاہت بدستور تھی۔ وہ ہر وقت خاموش لیٹا رہتا، اس کے چہرے پر افسردگی چھائی رہتی۔ مارتھا اس کا دل بہلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتی، مگر وہ بیزار نظر آتا، کھوئی کھوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہتا۔ ان دنوں رات کو اسے نیند بھی کم آتی۔ نرس دبے دبے قدموں کمرے کے اندر آتی، مگر مارٹینو کی آنکھ کھل جاتی۔ وہ اسے ہر روز سختی سے تنبیہ کرتی کہ رات کو دیر تک جاگا نہ کرے، لیکن وہ اس کی تنبیہ پر ذرا بھی توجہ نہ دیتا۔ اس لاؤبالی پن سے نرس کو ذہنی تکلیف ہوتی۔ اکثر وہ جھنجھلا کر تیز لہجے میں کہتی، تم بہت خطرناک لڑکے ہو، کیا تم خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ لیکن ایسی ڈانٹ ٹپٹ کے بعد اسے دکھ بھی ہوتا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ جاتی اور اس کے بالوں پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگتی۔ اس رات کو بھی اس کے بستر پہ بیٹھی ہوئی پیٹھ پہ مساج کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں سارجنٹ ڈیوڈ آ گیا۔ وہ رات کی گشت پہ آیا تھا، لیکن مارتھا کو وہاں موجود پا کے ٹھہر گیا اور میز کے پاس کرسی پہ بیٹھ کے رجسٹر دیکھنے لگا۔ پھر دونوں ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد نرس اور سارجنٹ اٹھ کر چلے گئے۔ باہر برآمدے میں ان کے قدموں کی آہٹ کچھ دیر تک ابھرتی رہی۔ پھر اچانک گہری خاموشی چھا گئی۔ مارٹینو نے سوچا نرس کہیں دور نہیں گئی ہے، آفس میں ہوگی اور کچھ دیر بعد واپس اس کے پاس آ جائے گی، مگر وہ نہ آئی تو وہ داہنے بازو کا سہارا لے کر اٹھا اور بستر پہ بیٹھ گیا، لیکن اسے قرار نہ آیا۔ بستر سے نیچے اترا اور ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے گردن بڑھا کر باہر دیکھا۔ آفس میں روشنی تھی، لیکن وہاں گہری خاموشی تھی، ہر طرف سناٹا تھا۔ کبھی کبھی کسی مریض کے کراہنے سے خاموشی کا طلسم درہم برہم ہو جاتا۔ اسپتال کے باہر پہرے داروں کے جوتوں کی آواز بھی کبھی کبھی بہت قریب سنائی پڑتی۔ وہ ان آوازوں کو چپ چاپ کھڑا سنتا رہا۔ ناگاہ اس کی نظروں کے سامنے پھیلی ہوئی پرچھائیاں گڈمڈ ہو کر تیزی سے گردش کرنے لگیں۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ فرش پہ دھڑام سے گر پڑا۔ کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا ڈاکٹر اس پہ جھکا ہوا سانس کی آمد و رفت کا اندازہ لگا رہا ہے۔ اس نے بولنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ اس کے سر کو ہولے ہولے تھپک کر رسان سے بولا، ابھی تم بہت کمزور ہو، اس لیے چلنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ جلد ہی تمہارے لیے ویل چیئر کا انتظام کر دیا جائے گا، اس میں بیٹھ کر تم آسانی سے گھوم پھر سکو گے، اور ہاں دیکھو رات کو جلدی سو جایا کرو۔ ڈاکٹر آہستہ آہستہ بولتا رہا اور مارٹینو آنکھیں بند کیے سوچتا رہا کہ واقعی وہ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر کے اسے ہسپتال کے عملے کو خامخواہ پریشان نہیں کرنا چاہیے۔
جب ڈاکٹر نرس کو ضروری ہدایتیں دے کر چلا گیا تو اس نے پھر آنکھیں کھول دیں۔ سامنے میز کے اوپر لگے ہوئے آئینے کے سامنے نرس مارتھا بکھرے ہوئے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ بالوں کو سنوارتے ہوئے ایک بار اس نے مڑ کر مارٹینو کی طرف دیکھا، مسکرا کے بولی، شریر لڑکے، تم ابھی تک جاگ رہے ہو، اب سو جاؤ۔ وہ نحیف آواز میں بولا، نیند نہیں آتی، کوشش کرو۔ اس دفعہ مارٹینو نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ لیٹا ہوا نرس کو دیکھتا رہا۔ وہ مڑی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے سرہانے آ کر کھڑی ہو گئی، پھر تکیے کے سہارے اسے کروٹ کے بل لٹا کر پیٹھ پر آہستہ آہستہ مالش کرنے لگی۔ آنکھیں بند کر لو، نیند آ جائے گی۔ نرس، جب تم چلی جاتی ہو تو مجھے بڑی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ اسپتال میں نرسیں بہت کم ہیں، مجھے تمام وارڈ کے مریضوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس نے بڑی معصومیت سے کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ نرس شاید آہستہ آہستہ ہنس رہی تھی۔ قدرے توقف کے بعد بولی، دیکھو میں تمہارے پاس سب سے زیادہ وقت گزارتی ہوں، حالانکہ اس بات پہ بہت سے مریض مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اگر انہوں نے کرنل ریمنڈ سے شکایت کر دی تو یہ بہت بری بات ہوگی۔ اس دفعہ مارٹینو لرزتی ہوئی آواز میں بولا، نرس تم اپنا ہاتھ ذرا ادھر تو لاؤ۔ اس نے چپ چاپ اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے سامنے کر دیا۔ مارٹینو نے اس کے ہاتھ کو اپنی انگلیوں میں آہستہ سے دبایا اور پھر اپنا تپتا ہوا گال اس کی ہتھیلی سے رگڑنے لگا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اچانک مارٹینو نے بڑے بے ڈھنگے پن سے کہا، مارتھا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ نرس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے مارٹینو کو دیکھا جو کروٹ کے بل چپ چاپ لیٹا تھا۔ اس زرد روح مریض سے اسے ڈر معلوم ہونے لگا۔ مارٹینو نے بجھے ہوئی لہجے میں کہا، نرس تم ناراض ہو گئیں، میں نے بہت برا کیا، ایک قیدی کو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے۔ نرس کا خوف جاتا رہا، وہ اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، پھر اس نے بہت واضح لہجے میں کہا، سچ تم ابھی بالکل بچے ہو، تم کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں، میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر سسکیاں بھرنے لگا۔ مارتھا نے جھک کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی چوم کر بولی، ہاں میں تم سے پیار کرتی ہوں، تم میرے بچے ہو۔ اور پھر ممتا کے جذبے سے بے قرار ہو کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ مارٹینو کے بالوں میں انگلیاں ڈال کر آہستہ آہستہ سہلانے لگی۔ ذرا دیر بعد وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا اب تم سو جاؤ۔ مارٹینو تڑپ کے چیخا، ایسی بات مت کہو، مجھے یقین ہے تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ اٹھ کر بستر پہ بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، میرے قریب آ جاؤ۔ مگر مارتھا بدستور کھڑی رہی، بولی بھی نہیں، نظریں اٹھائے مارٹینو کو دیکھتی رہی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی، دھندلی دھندلی روشنی میں دونوں پرچھائیوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ پھر مارتھا نے مڑتے ہوئے آہستہ سے کہا، اب تم لیٹ جاؤ اور سونے کی کوشش کرو۔ اس نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھنے لگی۔ مارٹینو نے دل گرفتہ ہو کر اسے ٹوکا، رک جاؤ مارتھا، مگر وہ رکی نہیں، اس کی جانب دیکھے بغیر بولی، تم کو اب سو جانا چاہیے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچ گئی۔ اسی اثنا میں عقب سے مارٹینو کی آواز پھر ابھری، رک جاؤ مارتھا، پلیز مارتھا، رک جاؤ۔ اس دفعہ اس کے لہجے میں عاجزی تھی، مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ مارتھا کے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے، وہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ مان اسے اپنا بیٹا ہومز یاد آ گیا۔ بیمار ہو کر وہ بھی چڑچڑا اور ضدی ہو گیا تھا۔ ان دنوں وہ ڈبرو گڑھ کے ریفیوجی کیمپ میں مقیم تھی۔ ہومز ملیریا میں مبتلا تھا، ہر وقت تیز بخار میں بھونتا رہتا۔ علاج معالجے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، جاپانیوں نے بمباری کر کے سپلائی لائن کاٹ دی تھی، لہٰذا رسد کی فراہمی منقطع ہو گئی تھی۔ اس صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر پناہ گزین ہوئے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی اس قدر شدید قلت تھی کہ کئی روز کھانے کو کچھ نہ ملتا۔ البتہ فوجیوں کو پابندی سے راشن مل رہا تھا اور وہ امریکن تھے جن کو یانکی کہا جاتا تھا۔ وہ ڈبل روٹی، بسکٹ یا چاکلیٹ کے ایک پیکٹ کے عوض پناہ گزین لڑکیوں اور نوجوان عورتوں کی جوانی کا مول تول کرتے تھے۔ ریفیوجی کیمپ فوجیوں کے لیے ممنوعہ علاقہ تھا، اس کی کڑی نگرانی کی جاتی۔ غروب آفتاب کے بعد کسی کو کیمپ سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، چنانچہ دن ڈھلے نوجوان عورتیں اور لڑکیاں
کیمپ سے نکل کر بازار میں پہنچ جاتی، جہاں یان کی اشیاء خوردونوش ہاتھوں میں دبائے ان کے منتظر ہوتے۔ یہ چھوٹا سا قصباتی بازار تھا جس کے دونوں جانب لکڑی اور بانس کے بنے ہوئے مکانات تھے جنہیں مقامی بولی میں بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یان کی فاقہ زدہ عورتوں کو سیٹیاں بجا کر اپنی جانب متوجہ کرتے، آنکھ مار کر قریب بلاتے، دو ٹوک معاملے کی بات کرتے۔ سودا پڑ جاتا تو کمر میں ہاتھ ڈال کر کسی بادشاہ کے عقب میں لے جاتے۔ نہ کوئی پردہ تھا، نہ حجاب، سب کچھ کھلے خزانے ہوتا تھا۔ نہ انہیں دیکھ کر کوئی راہگیر ٹھٹکتا، نہ دکانوں میں بیٹھے ہوئے دکاندار ان کی جانب توجہ دیتے، نہ کوئی اسے بے حیائی کہتا، نہ بدکاری۔ ان کے لیے اب یہ روزمرہ کا معمول بن چکا تھا۔ یہ جنگ کا زمانہ تھا اور جنگ کے زمانے میں تمام اخلاقیات اور انسانی اقدار یکسر بدل جاتی ہیں۔ مارتھا بھی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کیمپ سے نکل کر بازار میں پہنچ جاتی، کسی یانکی کے ساتھ کسی بادشاہ کے پیچھے چلی جاتی اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے دوسری نوجوان عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ کیمپ میں واپس آ جاتی۔ پہلی بار اسے ہومز نے بازار میں جانے پہ مجبور کیا تھا۔ وہ صبح سے بسکٹ کھانے کے لیے ضد کر رہا تھا، 4 وقت کا بھوکا بھی تھا، کبھی روتا تھا، کبھی چیختا تھا، کبھی گڑ گڑانے بھی لگتا۔ آخر اسے بازار میں جانا پڑا۔ واپس آئی تو ہاتھ میں بسکٹ کا پیکٹ دبا تھا۔ بسکٹ کا پیکٹ دیکھ کر وہ خوشی سے ایسا دیوانہ ہو گیا کہ تیز بخار میں بستر سے اتر کر لڑکھڑاتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ بسکٹ کا پیکٹ چھینا، اسے کھولا اور وہیں کھڑے کھڑے ہبڑ ہبڑ کھانے لگا، ہنس ہنس کر ماں کو بھی کھلاتا رہا۔ مارتھا نے مڑ کر مارٹینو کی جانب دیکھا۔ وہ بستر پہ بیٹھا تھا، اس کی نظریں ابھی تک مارتھا کی جانب اٹھی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کمرے کی خاموشی میں مارٹینو کی آواز ابھری، واپس آ جاؤ مارتھا، پلیز مارتھا۔ مارتھا نے گہری سانس بھری، مڑی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی مارٹینو کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، خاموش کھڑی رہی۔ مارٹینو نے بے قرار ہو کر ایک بار پھر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ مارتھا جھکی اور مارٹینو کے سینے سے لگ کر اپنا منہ اس کے منہ پہ رکھ دیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ ہسپتال کے باہر پہرے داروں کی آوازیں رات کے سناٹے میں رک رک کر ابھر رہی تھیں۔ مارتھا کمرے سے باہر نکلی تو رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اس نے دفتر کی جانب دیکھا مگر اندر نہ گئی۔ پختہ فرش پر ٹک ٹک کرتی ہوئی وارڈ سے باہر نکلی، اپنے رہائشی کمرے میں پہنچی اور بستر پہ نڈھال ہو کر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، وہ ٹکٹکی باندھے چھت کو تک رہی تھی۔ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک وارڈ بوائے نے مارتھا کے دروازے پہ دستک دی۔ وہ ابھی سوئی نہیں تھی، شاید وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی تک سفید یونیفارم اس کے جسم پہ تھی۔ ڈاکٹر نے اسے فوراً طلب کیا تھا۔ وہ اٹھی اور فوراً ہسپتال کی جانب روانہ ہو گئی۔ جنگی قیدیوں کے وارڈ کے قریب پہنچ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ مارٹینو کے کمرے کے باہر ڈاکٹر خاموش کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کوئی بات نہ کی۔ وہ اسے آفس میں لے گیا اور صرف اتنا کہا، قیدی مر گیا۔ ذرا دیر رک کر وہ باہر جانے کے لیے مڑا، مدھم لہجے میں بولا، تمہارے خلاف ڈیوٹی سے غیر حاضر ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ صبح 9 بجے کرنل ریمنڈ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی۔ ڈاکٹر باہر چلا گیا، لیکن نرس نے ڈاکٹر سے ایک لفظ نہ کہا، اٹھی اور مارٹینو کے کمرے میں چلی گئی۔ ہسپتال کے 2 ملازم مارٹینو کی لاش اٹھا کر اسٹریچر پہ ڈال رہے تھے۔ وہ اسے خوابناک نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اس نے بے قرار ہو کر کہا، اب اسے کون سے مردہ گھر لیے جا رہے ہو؟ یہ تو پورا کیمپ ہی مردہ گھر ہے۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خوشبو رفتہ رفتہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر کا سناٹا، ہر طرف پھیلی ہوئی تاریکی، کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ابھی اٹھ کر یہاں سے گیا ہے۔ اس آسیب زدہ کمرے میں نیند تو خیر کیا آتی، البتہ سر میں درد ہونے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ روشن کر دیا، بستر پہ گہری نظر ڈالی۔ جھلکتا ہوا نرم نرم لحاف، سرہانے باسی پھولوں کا گجرا، تکیے پہ خوبصورت رنگوں سے کڑھا ہوا یہ مصرع، یہی ہے ہم نشیں میرے شباب و خواب کی دنیا۔ فرقان مسکرانے لگا، تو گویا یہ ہے آپ کے شباب و خواب کی دنیا جس میں میرے لیے نیند کا کوئی سامان نہیں۔ بہرحال یہ تو طے ہو گیا کہ یہ کرنل صاحب کی صاحبزادی کا کمرہ ہے۔
جو اس وقت ہسپتال میں اپنی بیمار ماں کی تیمارداری کر رہی ہوگی، لیکن لڑکی ہے نفاست پسند، بڑا آرٹسٹک ذوق پایا ہے۔ مگر جو لڑکیاں تیز خوشبو پسند کرتی ہیں، اگر ان کی نفسیات کے بارے میں بھی کچھ اتا پتا ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ وہ بستر سے اتر کر نیچے آ گیا اور آہستہ آہستہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ رات دبے قدموں گزرتی جا رہی تھی۔ اس نے کھڑکی بند کر دی، میز کے قریب پہنچا، کرسی کھسکائی اور اس پہ بیٹھ گیا۔ میز پہ ایک تصویر رکھی تھی۔ تصویر کا فریم سنہری تھا اور دیدہ زیب بھی تھا۔ اس نے تصویر کو غور سے دیکھا اور مسکرانے لگا۔ اچھا، تو یہ آپ ہیں۔ تصویر تو خوبصورت ہے۔ خوبصورت نہ ہوتی تو اس طرح سجا کر کیوں رکھی جاتی؟ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ میز پہ بکھری ہوئی کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اچانک ایک کتاب کے اندر سے ایک لفافہ نکل کر سامنے آ گیا۔ لفافے کے اندر سے خط نکالا۔ کسی کا خط پڑھنا بری بات ہے، لیکن کسی دوشیزہ کے کمرے میں اس طرح خانہ تلاشی لینا، خانہ تلاشی تو بعد میں ہوگی۔ فی الحال اس نے خط پڑھنا شروع کر دیا۔ خط پڑھتے پڑھتے اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اچھا، تو صاحبزادی عشق بھی فرماتی ہیں، مگر یہ شخص جس کا نام ریاض ہے سخت بزدل اور نکما معلوم ہوتا ہے۔ اس نے اظہار محبت کم اور خوش آمد زیادہ کی تھی۔ اس نے باقاعدہ خانہ تلاشی شروع کر دی۔ میز کا ایک خانہ کھولا، اس میں سے کچھ کاغذات تھے، کچھ خطوط تھے۔ فرقان نے کئی خطوط نکال کے پڑھے، ان میں بھی کئی محبت نامے تھے، کچھ کامیاب عاشق تھے، کچھ ناکام تھے۔ میز کا دوسرا خانہ کھولا، اس میں چوڑیاں، سنگھار کا سامان اور کچھ ایسی اشیاء تھیں جن پہ نامحرموں کے لیے ممنوعہ کا لیبل لگا رہتا ہے۔ تیسرا خانہ کھولتے ہی ایک نیم برہنہ قوی ہیکل حبشی کی تصویر سامنے آ گئی۔ تصویر کسی انگریزی رسالے سے کاٹ کر لگائی گئی تھی۔ اس تصویر کی یہاں کیا تک؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آنکھوں میں نیند کا خمار آ گیا تھا۔ فرقان نے میز پر رکھی ہوئی تصویر نظر بھر دیکھی، انگڑائی لی اور مسکرانے لگا۔ اچھا تو محترمہ، پھر خدا حافظ، اور وہ بستر پہ جا کے دراز ہو گیا۔ فرقان کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ بستر پہ گیا تو آنکھ لگ گئی۔ صبح کھانے کی میز پہ بیٹھا، جب وہ چائے پی رہا تھا تو ایکا ایک ہی برابر والے کمرے میں کسی کے زور زور سے بولنے کی آواز ابھری۔ یہ بوڑھے کرنل کی لڑکی سیما تھی جو نوکر پہ برس رہی تھی۔ زور زور چیخنے کے باعث اس کی آواز بھر آ گئی، پھر وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی دوسری طرف چلی گئی۔ فرقان چپ چاپ بیٹھا مسکراتا رہا۔ اس نے سوچا اگر وہ اس وقت یہاں آ جائے تو مزہ آ جائے، مگر وہ اس طرف نہ آئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ لائبریری میں چلا گیا۔ کرنل ناصر وہاں موجود تھا۔ اس وقت وہ کرسی پہ آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے برابر ہی سیما بیٹھی ہوئی اخبار پڑھ کے سنا رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ سن کر کرنل نے آنکھیں کھول دی، نظریں اٹھا کر فرقان کی جانب دیکھا، مسکرا کر پوچھا، چائے پی لی تم نے؟ جی ہاں۔ بھائی معاف کرنا، میں بہت تڑکے ناشتہ کر لیتا ہوں۔ میں نے فیضو کو بھیجا تھا، تم اس وقت سو رہے تھے۔ رات کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تم کو؟ فرقان نے دبی زبان سے جواب دیا، جی نہیں، نیند ذرا دیر سے آئی تھی۔ اوہو، سردی لگی ہوگی۔ جی نہیں، بستر تو خوب گرم تھا۔ اس دفعہ فرقان نے کنکھیوں سے سیما کی طرف دیکھا۔ اس نے جھٹ اخبار اپنے چہرے کے سامنے کر لیا۔ ذرا دیر تک کرنل سے باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے ہوٹل میں چلا گیا۔ کچھ ضروری خط لکھنا تھے۔ ان سے فارغ ہو جانے کے بعد اس نے دوپہر کا کھانا کھایا اور پڑھ کر سو گیا۔ سپہر تک گہری نیند سوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ شام کو وہ کرنل ناصر کے پاس چلا گیا، مگر وہ اس وقت موجود نہ تھا۔ رات کی ویرانی پھیلتی جا رہی تھی۔ ابھی تک بوڑھا کرنل واپس نہیں آیا تھا۔ فرقان کمرے سے باہر گیا، ہر طرف خاموشی تھی، اندھیرا تھا، البتہ باورچی خانے میں روشنی تھی۔ وہ اسی طرف چل دیا۔ راستے میں سیما کا کمرہ پڑتا تھا۔ جب وہ اس کے سامنے پہنچا تو ٹھٹکے رہ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ اس وقت پیٹھ موڑے میز کے سامنے بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ فرقان لہجہ بھر تک گو مگو کے عالم میں کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ چاپ سن کر سیما نے گردن موڑی، اس کی جانب دیکھا۔ فرقان نے اظہار معذرت کرتے ہوئے کہا، معاف کیجیے اس بے جا مداخلت کو،
کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ کرنل صاحب کب تک واپس تشریف لائیں گے؟ سیما نے بے نیازی سے کہا۔ اب تو ان کو آنا چاہیے، کہہ تو گئے تھے۔ کمرے میں ذرا دیر خاموشی چھائی رہی۔ فرقان نے نظر بھر کر سیما کو دیکھا، دل ہی دل میں کہا، لڑکی تو یار واقعی بڑی زوردار ہے، کسی بھی طرح فلرٹ معلوم نہیں ہوتی، گیٹ اپ بھی اچھا ہے، مگر یہ خامخواہ کی خاموشی، اس سے تو بہتر ہے کہ وہ باہر چلا جائے۔ مگر وہ باہر نہیں گیا، ہچکچاتے ہوئے بولا، کل رات ملازم کی حماقت سے میں آپ کے کمرے میں سو گیا تھا، میں سخت شرمندہ ہوں۔ وہ بے نیازی سے بولی، ہمارا یہ ملازم بڑا گھامڑ ہے، کیا کیا جائے، دوسرا کوئی قاعدے کا آدمی ہی نہیں ملتا۔ فرقان ابھی کچھ اور باتیں کرنا چاہتا تھا، اسی اثنا میں باہر پتھریلے راستے پہ بوڑھے کرنل کی کھانسی سنائی دی۔ فرقان وہاں سے نکل کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ رات کا کھانا بھی اس روز اس نے کرنل کے ساتھ کھایا اور رات گئے تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ آج کی گفتگو سے اسے اندازہ ہو گیا کہ کرنل ناصر کی زندگی قابل رحم حد تک بے کیف گزر رہی ہے۔ فوج سے ریٹائر ہوئی مدت ہو گئی تھی، پرانے ملنے جلنے والے یا تو مر کھپ گئے تھے یا اسی کی طرح زندگی کے ہنگاموں سے الگ تھلگ کسی ویران مقام پہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لے دے کے ایک بیوی تھی جو اس کی رفیق تنہائی تھی، مگر پچھلے مہینے اس پہ فالج کا ایسا شدید حملہ ہوا کہ بالکل اپاہج ہو گئی اور ابھی تک ہسپتال میں زیر علاج تھی۔ وہ اس کی خیر خبر معلوم کرنے صبح شام پابندی سے جاتا تھا۔ گھر میں صرف سیما تھی، وہ بھی اسے زیادہ وقت نہ دے سکتی تھی۔ بوڑھے کرنل کی آنکھ میں جب سے موتیا بند ہوا تھا، وہ اسے صبح اخبار سے خبریں پڑھ کر سناتی تھی، اس کے بعد گھر کے کام کاج اور دوسری مصروفیات میں اس طرح الجھ جاتی کہ باپ کی جانب توجہ دینے کی مہلت نہ ملتی۔ کرنل ناصر کو کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو تنہائی کا کرب زائل کر سکے، اس کی باتیں سنے، ان میں دلچسپی کا اظہار کرے۔ اپنی عمر کے ہر بوڑھے کی طرح اس کے پاس صرف یادوں کا سرمایہ رہ گیا تھا۔ واپسی پر اس کے دل میں جہاں بوڑھے کرنل کے لیے ہمدردی کا جذبہ تھا، وہیں یہ احساس بھی دامنگیر تھا کہ سیما قطعی نارمل لڑکی ہے۔ گزشتہ شب اس نے جو بہت سی اوٹ پٹانگ باتیں اس کے بارے میں سوچی تھیں، قطعی لطف تھیں، ان میں کوئی صداقت نہ تھی۔ اب اس کا یہ معمول ہو گیا کہ روزانہ شام کو بوڑھے کرنل کے پاس جاتا، رات کا کھانا وہیں کھاتا اور رات گئے تک اس کی باتیں سنا کرتا۔ چند ہی روز میں فرقان کو بوڑھے کرنل کی بہت سی عادتوں کا پتہ چل گیا۔ بات کرتے کرتے وہ جوش میں آ جاتا تو جو چیز سامنے رکھی ہوتی اٹھا کر فرش پہ دے مارتا اور پھر دیر تک نادم اور پریشان بیٹھا رہتا۔ بوڑھے کرنل کے یہاں فرقان کی آمد و رفت کو کئی ہفتے ہو گئے تھے۔ کرنل کی بیوی ابھی تک ہسپتال میں صاحب فراش تھی۔ سیما کبھی کبھار رات کو اسپتال میں جا کے ٹھہر جاتی۔ فرقان نے کئی بار ہسپتال جانے کا ارادہ کیا مگر کبھی جا نہ سکا۔ کئی روز گزر گئے، کوئی خاص بات نہ ہوئی، کوئی حادثہ رونما نہ ہوا۔ روزانہ رات گئے تک وہ بوڑھے کرنل سے باتیں کرتا، راکھ کے نیچے دبی ہوئی چنگاریاں کریدی جاتی۔ کرنل ناصر کبھی دکھ سے آہ بھرتا، کبھی خوشی سے کھلکھلا کے ہنس پڑتا اور فرقان کی نظر ہر آہٹ پر دروازے کی جانب اٹھ جاتی اور ہر بار نا امید ہو کر پلٹتی۔ انہی دنوں ایک دفعہ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ بوڑھا کرنل سپہر ہی کو نکل گیا تھا۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ ابھی تک ہسپتال سے واپس نہیں آیا تھا۔ فرقان نے تھوڑی دیر تک اس کا انتظار کیا، پھر اٹھ کر سیما کے کمرے کی طرف چل دیا، لیکن کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ بڑی کوفت ہوئی، دروازے پہ دستک دینے کی جرت نہ ہوئی۔ واپس آ کر وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا، مگر قرار نہ آیا، اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس نے میز پہ رکھا ہوا شیشے کا ایش ٹرے اٹھایا اور اس زور سے دیوار پہ مارا کہ وہ چکنا چور ہو گیا۔ سناٹے میں شیشوں کی جھنکار بڑے خوفناک انداز میں ابھری۔ فرقان دروازے کی جانب دیکھنے لگا، ذرا ہی دیر بعد چاپ سنائی دی، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھلا، مگر وہ سیما نہ تھی، کرنل کا ملازم تھا۔ ملازم نے صرف کھانے کے متعلق دریافت کیا اور اس کے انکار پہ چپ چاپ واپس چلا گیا۔ وار صاف خالی گیا تھا۔ فرقان کو سخت تاؤ آیا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے ایش ٹرے کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور کلائی پہ رکھ کر کھال کو چیر ڈالا۔ جیتا جیتا خون گوشت کے اندر سے ابل پڑا۔
اس کی کلائی لہو لہان ہو گئی۔ وہ اسی عالم میں سیما کے کمرے پہ پہنچا۔ دروازہ ہنوز بند تھا۔ اس دفعہ اس نے دروازے پہ دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ فرقان نے کہا، آپ کے پاس ٹنکچر آیوڈین تو نہیں ہوگا؟ ہاتھ میں ذرا خراش آ گئی ہے۔ وہ بے نیازی سے بولی، دیکھیے تلاش کرتی ہوں کہیں رکھا تو ہے۔ وہ کمرے کے اندر جا کر الماری میں رکھا ہوا سامان ادھر ادھر الٹنے پلٹنے لگی۔ فرقان دہلیز پہ کھڑا رہا۔ اس کے ہاتھ سے خون ٹپک ٹپک کر فرش پہ گرتا رہا۔ ذرا دیر بعد وہ واپس آئی۔ میں نے خامخواہ آپ کو پریشان کر دیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، آگے بڑھی اور اس کے قریب پہنچ گئی۔ فرش پہ گرا ہوا سرخ سرخ خون دیکھ کر وہ اچانک خوف زدہ ہو گئی۔ پریشان ہو کر بولی، ارے یہ تو بہت سا خون نکل گیا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ذرا سی خراش آئی ہے، یہ اتنا گہرا زخم لگ گیا۔ فرقان خاموش کھڑا رہا۔ اس نے ایک شانے بے نیازی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ وہ تقریباً چیخ پڑی، ہائے اللہ، آپ کا ہاتھ تو خون سے تربتر ہو رہا ہے۔ وہ بدحواس نظر آ رہی تھی۔ اتنا بہت سا خون دیکھ کر وہ کانپ اٹھی۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی، تو آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آ جائیے۔ وہ بڑی سعادت مندی سے چپ چاپ کمرے کے اندر چلا گیا۔ سیما بے قرار نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر اس نے جلدی سے دودھ کی طرح شفاف دوپٹے کا پلو اٹھا کر جھڑ سے پھاڑا، کپڑے کا ایک ٹکڑا نکالا اور فرقان کی کلائی پر سے خون صاف کرنے لگی۔ کلائی کا زخم دکھائی دینے لگا۔ اندر سے گوشت کا کٹا ہوا لوتھڑا صاف نظر آ رہا تھا۔ جب اس پہ آیوڈین لگایا گیا تو تکلیف سے جان پہ بن گئی، مگر اس کے اظہار کے موقع نہیں تھے۔ وہ بے باکی سے ہاتھ تانے کھڑا رہا۔ اس نے زخم پہ پٹی باندھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، آخر یہ چوٹ آئی کیسے؟ بڑا گہرا زخم ہے۔ فرقان نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا، مسکرا کر ڈھٹائی سے بولا، زخم لگا نہیں، میں نے خود لگایا ہے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے بولی، کیوں؟ وہ لاؤبالی پن پہ اتر آیا، اب یہ بھی بتا دوں؟ سیما خاموش کھڑی رہی۔ فرقان نے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا، یہ زخم نہ لگتا تو آپ پٹی کیوں باندھتی؟ ارے! وہ اور حیرت زدہ ہو گئی۔ وہ اور رومانٹک ہو گیا۔ آپ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، سوچا تقریب کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے۔ اس کی صاف کوئی پہ سیما ششدر رہ گئی۔ اگر یہ حربہ بھی کارگر نہ ہوتا تو میں نے طے کر لیا تھا کہ اب اپنے کپڑوں پہ آگ لگا لوں گا۔ بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھ کر تو آپ کو ترس آ ہی جاتا۔ وہ مسکرا دی، آپ تو بڑے عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ سیما جھکی ہوئی اس کی کلائی پہ پٹی باندھنے میں مشغول تھی۔ اس کی گردن خم کھا کر فرقان کے سینے کے بہت قریب آ گئی تھی۔ اجلی اجلی جلد پہ نیلی نیلی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ فرقان نے بلا جھجک اس کی گردن کو چوم لیا، اس کے نرم و نازک رخساروں کو اپنے بڑے بڑے بھدے ہاتھوں سے بے ڈھنگے پن سے ان کو لے کر اپنے ہاتھوں میں بولا، سیما، تم سے تو وہ کیا کہتے ہیں، کچھ محبت ہو گئی ہے۔ سیما کا سارا جسم لرز اٹھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پل بھر کے لیے اس نے فرقان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور گردن ایک جھٹکے سے پیچھے کر لی، مڑی اور ہٹ کر دور چلی گئی۔ اس نے تولیہ اٹھایا اور فرش پہ پھیلا ہوا خون صاف کرنے لگی۔ فرقان خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس نے سگریٹ نکال کر سلگائی اور سوچنے لگا، استاد، یہ تو بڑا مجرب نسخہ رہا، بس تھوڑی سی جرت رندانہ چاہیے۔ سارے مراحل آسانی سے طے ہو گئے۔ اب وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہ تھا۔ باہر جانے سے قبل اس نے سیما کے شانے کو پیار سے تھپکا اور سرگوشی کے انداز میں آہستہ سے کہا، اچھا تو شہزادی، خدا حافظ۔ سیما نے کوئی مزاحمت نہیں کی، سدھے ہوئے بالتو جانور کی طرح خاموش کھڑی رہی۔ فرقان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بنگلے سے باہر چلا گیا۔ ایک روز کرنل اسپتال گیا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں فرقان آ گیا، سیدھا سیما کے کمرے میں پہنچا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے دفتن بول پڑا، تعلیم کو تو تم نے خیر بات کہہ ہی دیا، کوئی اور پروگرام نہ ہو تو فی الحال شادی ہی کر لو۔ وہ بھی اسی کی طرح غیر سنجیدہ ہو کے بولی، کبھی اس مسئلے پہ سنجیدگی سے غور نہیں کیا؟ وہ شوخی سے بولا، تم اس کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں، اس قسم کا ایک عدد اشتہار دے ڈالو۔ وہ نہ جانے کیوں برا مان گئی، جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی،
इस तरह खाली आसामी के लिए मैं भी उम्मीदवार बन सकूंगा। सीमा के चेहरे पे शगुफ्तगी आ गई। आप दरखास्त भेजिए, उस पर भी गौर किया जा सकता है। फिर बेचारे रियाज का क्या बनेगा? फुरकान ने इतरा कर उसे छेड़ा। वो साफ मुकर गई, अनजान बनकर बोली, कौन रियाज? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं किसी रियाज व्याज को नहीं जानती। फुरकान अपनी बात पे अड़ा रहा। उसने रियाज के खतूत के जाने कितने जुमले उसे सुना डाले। सीमा ने अपनी लाइल्मी का इजहार किया। आपकी बात दूसरी है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं कोई हरजाई हूँ, सारी दुनिया से फ्लर्ट करती फिरती हूँ। ये कहकर वो तेजी से उठी और अपने कमरे में जाकर अंदर से बोल्ट चढ़ा दिया। फुरकान उसके इस तरह चले जाने से बहुत चकराया। देर तक खामोश बैठा रहा, फिर उठकर उसके कमरे में पहुंचा। दरवाज़ा बंद था और अंदर से सीमा की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खटखटाया। सिसकियों की आवाज़ बंद हो गई, मगर दरवाज़ा ना खुला। कई बार दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। आखिर नाउम्मीद होकर वो वापस होटल चला गया। इतवार का दिन था। फुरकान सवेरे ही सवेरे नहा धो के तैयार हो गया था। इतवार का तमाम दिन वो कर्नल नासिर के बंगले पे गुजारता था। कई रोज बाद फिर वहां जाने की हुड़क उठी। वो उनके पास जाने के इरादे से बाहर निकला, मगर गया नहीं। आबिद के पास चला गया। ब्रिज हो रहा था, वो भी खेल में शामिल हो गया। कुछ देर बैठा खेलता रहा। आखिर 10 रुपए 13 आने हारने के बाद उठ खड़ा हुआ, अपने कमरे में वापस पहुंचा और खत लिखने बैठ गया। लेकिन खत लिखा नहीं गया। कर्नल नासिर के घर जाने का भूत हनूज सर पे सवार था। उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया, नंबर डायल किया। खिलाफ तवक्को सीमा की आवाज़ सुनाई दी। फुरकान ने आवाज़ में हलावत पैदा करते हुए नर्म लहजे में कहा, सीमा, मैं फुरकान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से जोर से रिसीवर रखने की आवाज़ उभरी। सिलसिला मुनक़ते हो गया। सख्त कोफ्त हुई झुंझलाहट में उसने अपनी उंगली दांतों के नीचे रखकर इस तरह चबाने की कोशिश की कि तकलीफ से बिलबिला उठा। इसी आलम में फिर कमरे से निकला और दंदनाता हुआ कर्नल के पास पहुंच गया। वो उस वक्त बंगले में मौजूद था। उसे देखकर शफकत से मुस्कुराया। कई रोज गैर हाजिर रहने पे शिकवा किया। फुरकान को वहां बैठे हुए जरा ही देर गुजरी थी कि अचानक सीमा आ गई। उसे देखते ही दरवाजे पे ठिठकी और उल्टे कदमों वापस चली गई। लौटते हुए फुरकान ने सोचा कि अब इस बंगले पे कभी नहीं आएगा। उसकी ये रात ज़हनी कर्ब के आलम में कटी। नतीजा ये निकला कि सुबह उठकर वो कोई काम ना कर सका। जब वो वापस घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा था। सड़कें सुनसान थीं। दरख्तों के गहरे साए फैले हुए थे। अंधेरे में चलता हुआ वो दूर तक चला गया। अचानक उसने सोचा कि इस वक्त बूढ़े कर्नल के पास पहुंच जाऊं तो कैसी रहे। इस ख्याल के साथ ही वो चलते चलते रुक के खड़ा हो गया। तजब्जुब, झुंझुलाहट, हजीमत, एक के बाद दूसरा एहसास। आखिरी फैसला ये बरामद हुआ कि आध घंटे बाद वो कर्नल के बंगले के सामने खड़ा था। देर तक वो ख्वाबनाक नजरों से बंगले को घूरता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब पहुंच गया। सारे दरवाजे बंद थे और खिड़कियां भी बंद थी। उसने चौकन्ना नजरों से इधर उधर देखते हुए बंगले का एक चक्कर लगाया और उस मकाम पे पहुंच गया जहां शागिर्द पेशा लोगों के क्वार्टर थे। चोरों की तरह पंजों के बल चलता हुआ पहले वो बूढ़े कर्नल के कमरे में पहुंचा। कान लगाकर सुनगुन ली। अंदर से खराटों की आवाज आ रही थी। कर्नल गहरी नींद सो रहा था। वहां से इत्मीनान करके वो उसी तरह संभल संभल कर एक एक कदम तोलकर रखता हुआ सीमा के कमरे की तरफ पहुंच गया। कमरे के अंदर हल्की हल्की रोशनी फैली थी। उसने दरवाजे पे हाथ रखा। खिलाफ तवक्को दरवाज़ा खुल गया। झरी से उसने झुक के देखा। सामने टेबल लैंप की रोशनी में सीमा झुकी हुई लिखने में मसरूफ थी। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और खामोशी से अंदर दाखिल हो गया। ज़रा देर वो सांस रोके हुए उसे देखता रहा। फिर दबे कदमों चलता हुआ उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वो लिखने में इस कदर मशगूल थी कि उसे कानों कान खबर ना हुई। फुरकान आहिस्ता से खंगारा और दोनों हाथ बढ़ाकर उसके शानों पे रख दिए। खौफ के मारे सीमा की घुटी हुई चीख निकली। उसने पलट के देखा तो हैरत से आंखें फट गईं। अरे आप! बड़ा ताज्जुब हुआ तुमको।
سیما نے گردن ہلا دی۔ تعجب کی بات ہی ہے۔ فرقان نے اسے بے قرار نظروں سے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر جذباتی لڑکی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح ناراض نہیں ہوا کرتے۔ اور پھر وہ ایک دم جذباتی ہو گیا۔ اس نے سیما کے رخساروں کو، گردن کو، پیشانی کو اور آنکھوں کو دیوانوں کی طرح چومنا شروع کر دیا، لیکن وہ آنے واحد میں صابن کی گیلی ٹکیا کی طرح اس کی گرفت سے نکل کر دور چلی گئی۔ اس کی ضد ابھی برقرار تھی۔ جی نہیں، میرے دل سے یہ پھانس نہیں نکل سکتی۔ خدا کے لیے آپ مجھ سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح ذلیل سمجھنے کے بعد بھی آخر آپ کو مجھ سے اب تک نفرت کیوں نہیں ہوئی؟ وہ تیزی سے بولتی چلی گئی، پھر اس کی آواز بھر آ گئی اور دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر بے اختیار رونے لگی۔ فرقان کو اس حرکت پہ سخت تاؤ آیا۔ عجیب نامعقول لڑکی ہے، آخر یہ چاہتی کیا ہے؟ ذرا دیر گومگو کے عالم میں گمسم کھڑا رہا، پھر وہ بے قرار ہو کر اس پہ جھپٹ پڑا اور مکڑی کی طرح اسے اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ وہ مچھلی کی طرح تل ملانے لگی۔ فرقان کی دیوانگی انتہا کو پہنچ گئی۔ اس نے سیما کا لباس جگہ جگہ سے نوچ ڈالا، اس کے بازوؤں کو، رخساروں کو، گردن کو اپنے تیز دانتوں سے کاٹنے لگا۔ سیما درد سے چیخنے لگی۔ وہ واقعی دیوانہ ہو رہا تھا۔ سیما کی چیخوں کا اس پہ ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی کرنل کی بھاری بلغمی آواز ابھری۔ سیما، یہ اتنی رات گئے تم نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ فرقان لرز کر رہ گیا۔ اس وقت وہ ٹیبل لیمپ کے نزدیک کھڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر کرنل ناصر کی جانب دیکھا۔ معلوم نہیں کرنل نے بھی اسے دیکھا کہ نہیں، لیکن فرقان نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ بجھا دیا۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا ہو گیا۔ فرقان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اب کیا کرے۔ دروازے پہ بوڑھا کرنل دیوار بنا کھڑا تھا۔ باہر نکلنے کی گنجائش نہ تھی۔ مان اس کی نظر کھڑکی کی جانب گئی۔ وہ آگے بڑھا اور اندھیرے میں بچتا بچاتا کھڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ کھڑکی پہ چڑھ کے اس نے ایک نظر نیچے ڈالی اور آنکھیں بند کر کے کود پڑا۔ بلندی زیادہ نہ تھی، وہ صاف بچ گیا، البتہ اس کی ٹخنے میں چوٹ آ گئی۔ کھڑکی پہ چڑھتے ہوئے گھبراہٹ میں ایک جوتا بھی پیر سے نکل کر کمرے ہی میں رہ گیا تھا۔ اس نے کسی بات پر مطلق توجہ نہیں دی، لنگڑا لنگڑا کر چلتا ہوا وہاں سے دور نکل گیا۔ خوف و گھبراہٹ کے باعث اس کی سانس دھنکنی کی طرح چل رہی تھی۔ ہوٹل پہنچ کر وہ دیر تک اپنی حماقت پہ پچھتاتا رہا۔ صبح ہوتے ہوتے اس کا ٹخنا سوج کر کپا بن گیا۔ ڈاکٹر کو بلا کر دکھایا تو معلوم ہوا کہ جوڑ پر سے ہڈی اتر گئی ہے۔ چوٹ خاصی سخت تھی، تکلیف سے بخار بھی ہو گیا، ذہنی کرب الگ تھا۔ رات کا حادثہ یاد آتا تو منہ پہ تھپڑ سا پڑتا۔ نہ جانے سیما کیا سوچتی ہوگی، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا جو اس قدر پاگل پن پہ اتر آیا۔ معلوم نہیں اب کیا ہوگا۔ اور تو کچھ ہوا نہیں، صرف ٹخنے کے علاج کے لیے اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ لگ بھگ 2 ہفتے بعد وہ اسپتال سے نکلا تو بڑا تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ اسی روز وہ بوڑھے کرنل کے بنگلے پہ پہنچا، لیکن خلاف معمول وہ بڑی بے رخی سے پیش آیا۔ یہ بھی نہ پوچھا کہ اتنے عرصے وہ کہاں رہا، زیادہ بات ہی نہ کی۔ تمام وقت ادھیڑ عمر کے ایک تنومند شخص سے بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ دونوں کی گفتگو سے اس نے اندازہ لگایا کہ نووارد اس کا قرابت دار ہے اور ملتان میں اسی کی طرح ریٹائرڈ زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ بنگلے میں ہی مقیم تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں شریرے بدن کا ایک نوجوان بھی آ گیا۔ جلد ہی اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ اس شخص کا لڑکا ہے۔ وہ خامخواہ اسمارٹ بننے کی کوشش کر رہا تھا، اترا کر بڑے چھچورے پن سے بات کرتا تھا۔ فرقان کو اس سے بغض ہو گیا۔ آخر وہ اکتا کر چلنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ خلاف معمول کرنل نے اسے روکنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی۔ حالات خدا نہ خواستہ کوئی خطرناک صورت تو اختیار کرنے والے نہیں ہیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی شریرے بدن کا وہ نوجوان رقیب روسیہ کے روپ میں سامنے آ گیا۔ اس پہ جنون کا پھر دورہ پڑا۔ دوسرے روز شام کو پھر بوڑھے کرنل کے پاس پہنچا۔ اس کے انداز میں وہی کل کی سی بے اعتنائی تھی۔ فرقان دیر تک وہاں بیٹھا رہا۔ آج کی باتوں سے اسے معلوم ہو گیا کہ کرنل کا مہمان کسی زمانے میں پولیس کا بڑا افسر رہ چکا ہے۔ اس نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے، دونوں ہاتھوں سے دبا کر رشوت وصول کی تھی اور اب بڑے ٹھاٹ کی زندگی بسر کر رہا تھا۔
اس کا لڑکا عنقریب اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن جانے والا تھا اور اس وقت سیما کے ساتھ پکچر دیکھنے گیا تھا۔ فرقان کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اور بھی جھنجھلایا۔ تمام رات آنکھوں میں کٹی۔ اسی عالم میں وہ اٹھ کر کرنل کے بنگلے پہ پہنچ گیا۔ اس وقت ریٹائرڈ پولیس افسر کہیں گیا ہوا تھا، لیکن کرنل ناصر موجود تھا۔ فرقان نے سوچا کہ ہو سکے تو آج کرنل سے سیما کے متعلق دو باتیں ہو جائیں، مگر کرنل نے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ برابر اس چھچورے نوجوان کے متعلق باتیں کرتا رہا جس کا نام آصف تھا۔ اس کی تعریف فرقان سے سنی نہ گئی، لہٰذا سر درد کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے فون کیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ وقت کرنل کے سونے کا ہے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بلا ناغہ قیلولہ کرتے تھے۔ اس کا خیال ٹھیک نکلا۔ ملازم نے بتایا کہ کرنل صاحب سو رہے ہیں، 3 بجے سے پہلے نہیں اٹھیں گے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے سیما کے متعلق پوچھا۔ وہ اس وقت کمرے میں موجود تھی۔ اس نے جرأت سے کام لے کر ملازم سے کہا، ذرا سیما کو ٹیلی فون پر بلا دو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے سیما کو بلوایا تھا۔ عام طور پر وہ احتیاط سے کام لیتا تھا۔ ملازم نے ذرا دیر بعد فون پہ جواب دیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ طبیعت خراب ہے، میں نہیں آ سکتی۔ فرقان کے آگ ہی تو لگ گئی۔ بڑے تیکھے لہجے میں بولا، ان سے کہہ دو کہ آج رات میں کسی وقت ان سے ملنے ضرور آؤں گا، میرا انتظار کرنا، دیکھو بھولنا مت، کہہ ضرور دینا۔ کہنے کو تو اس نے یہ بات کہہ دی، مگر بعد میں دیر تک پچھتاتا رہا۔ معلوم نہیں آج کل مجھے کیا ہو گیا ہے، حماقت پہ حماقت سرزد ہو رہی ہے۔ وہ خاموش بیٹھا دیر تک اوٹ پٹانگ باتیں سوچتا رہا۔ اسی اثنا میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے سیما بول رہی تھی، واقعی آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن اس وقت وہ اپنی انا کا ذرا سا بھی بھرم قائم نہ رکھ سکا۔ بڑی بے چارگی سے بولا، ہاں سیما، مجھے خود پتہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری شہزادی، میں واقعی پاگل ہو گیا ہوں۔ سیما اسے پیار سے سمجھانے لگی، ارے آپ تو اس قدر جلد گھبرا گئے، ہمت سے کام لیجئے، مجھے تو آپ کی ذہانت پہ بڑا ناز تھا۔ عورتوں کی طرح رونے دھونے سے کام کیسے چلے گا؟ اس وقت نہیں، پھر کسی وقت آپ سے باتیں کروں گی۔ اس کے لہجے میں فتح مندی کا احساس تھا۔ تو پھر میں آج رات تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ نہیں، خدا کے لیے یہ نہ کیجیے گا۔ وہ ضد کرنے لگا، نہیں آج تو میں ضرور آؤں گا، جب تک تم سے جی بھر کے باتیں نہیں کر لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ وہ خفگی سے بولی، پھر آپ کا دماغ خراب ہو گیا؟ نہیں، آپ ہرگز ایسا نہ کیجیے گا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا، لیکن اس وقت سیما کی یہ حرکت اسے ذرا بری معلوم نہ ہوئی۔ عشق کے 2-4 دن، یہ افسانہ ابھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری کیسٹ نمبر 2 اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ افسانہ سننا چاہتے ہیں تو کیسٹ نمبر 3 لگائیے گا۔ اگر آپ بولتی کتابوں کے بارے میں ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو پوسٹ باکس نمبر 1652 اسلام آباد یا ٹیلی فون نمبر 290261 پر سائمہ سے رابطہ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔